پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔ حوض علمیہ کی تاریخ میں اب وہ باب شروع ہونے والا ہے کہ ہمارا اساسی، بنیادی اور اہم ترین حوضہ منتقل ہو رہا ہے بغداد کی طرف۔ پہلا جو حوضہ مکتب تشیع کا، مکتب اسلام کا ہے، وہ ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے اندر ہر امام کی ولادت بھی ہوئی، وہاں پر انہوں نے کئی عرصہ اپنی زندگی کا گزارا اور کئی سارے اصحاب اور شاگردوں کی تربیت کی۔ لیکن اب یہ حوضہ ایسے ایسے منتقل ہو رہا ہے بغداد اور سامرہ کی طرف۔ سامرہ کا تذکرہ ہم اس لیے بھی زیادہ نہیں کر رہے کیونکہ امام عسکریین کی شہادت کے بعد جو اصل شہر بنا ہے وہ ہے بغداد، اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں میٹروپولیٹن سٹی جو ہے اس زمانے کا، وہ ہے بغداد۔ وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مومنین کی تعداد زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی زیادہ تعداد زیادہ ہے، امیر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تو ایک اس زمانے کا بہترین شہر ہے وہ ہے شہر بغداد۔ لہذا آہستہ آہستہ اب ہمارا حوضہ منتقل ہو رہا ہے مدینے سے بغداد کی طرف۔ لیکن بغداد کی طرف منتقل ہونے سے پہلے جو آخری امام ہیں، جو ظاہر امام ہیں، جو حاضر امام تھے، ان کی زندگی ہے وہ ہے سامرہ میں گزری۔ صرف وہ زندگی کا حصہ سامرہ میں گزرا، اس کے بعد کے جتنے بھی واقعات ہیں آپ کو زیادہ تر محسوس ہوگا کہ وہ واقعات بغداد کے ہیں، گرچہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف نے بھی اپنی امامت کا بالکل ابتدائی حصہ سامرہ میں گزارا ہے، لیکن اس کے بعد بھی محسوس یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر ان کی آمادگی اور تیاری بغداد کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پہلے نائب خاص ان کی وفات ہوئی ہے تو وہ بھی بغداد میں، دوسرے نائب خاص کی وفات ہوئی تو وہ بھی بغداد میں، تیسرے نائب خاص کی بغداد میں، چوتھے نائب خاص کی بغداد میں، شیخ یعقوب کلینی کی بغداد میں، شیخ مفید علیہ رحمہ کی بغداد میں، سید مرتضیٰ سید رضی بغداد میں۔ تو پھر جتنے بھی علماء ہیں اور جتنے بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب بغداد میں جا کر زیادہ تبلیغ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑا شہر تھا اور وہاں سے پوری دنیا میں بات پھیلتی تھی۔ لیکن جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہے، درود پڑھ دیجئے ان کے پاک نام پر، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ سامرہ میں گزرا ہے، کیونکہ حکومت نے انہیں سامرہ بلایا تھا۔ اور اپنے پدر بزرگوار کے ساتھ زیادہ تر روایتوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے سفر اختیار کیا سامرہ کا، جس طریقے سے 10ویں امام کو سامرہ بلایا گیا، اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ 11ویں امام بھی سامرہ تشریف لے گئے۔ پھر کئی سارے ظالم حکمرانوں کا انہوں نے دور دیکھا، لیکن جب تک ان کے پدر بزرگوار حیات تھے اس وقت ان کی عمر مبارک 22 برس کی ہو چکی تھی، اور
اور جب شہادت ہوئی ہے 10ویں امام کی اور ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو وہ امامت باقی رہی 6 سال تک. 6 سال کے مختصر عرصے کے لیے امامت 11ویں امام کے ہاتھوں میں آئی ہے, اور وہ 6 سال کا پیریڈ سب کا سب امام نے سامرہ میں گزارا ہے. امام کے کئی سارے اصحاب کا تذکرہ کتابوں کے اندر ملتا ہے, اور اصحاب کا تذکرہ آپ کو رجال کی کتابوں میں مل جائے گا. شیخ توسی کی جو رجال کی کتاب ہے اس کے اندر 11ویں امام کے اصحاب کی تعداد لکھی ہے 103. تو نور کے سافٹ ویئر جامع الاحادیث کے اندر کتاب کا نام بہار الانوار, اس کی جلد نمبر غالباً 52 کے صفحہ نمبر 24 پر یہ روایت موجود ہے, اور عربی میں بھی جو باب کا نام ہے وہ ہے تتمت کتاب تاریخ الاسلام, بلکہ تاریخ الامام, تتمت کتاب تاریخ الامام الثانی عشر صلوات اللہ علیہ. اس کے اندر پھر ایک اور سب ٹاپک ہے, وہ بہت تفصیلی ہے, لیکن آپ اس کا ابتدائی حصہ اگر لکھنا چاہیں تو لکھ لیں تتمت ابواب النصوص من اللہ تعالی, اور اس کے بعد آگے پورا ایک جملہ ہے جو بہت تفصیلی ہے, لہذا اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. من ابواب النصوص, اور پھر اس کے اندر جو سب ٹاپک ہے وہ ہے باب ذکر من رآہ صلوات اللہ علیہ. یہ جو باب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد کے ذکر کا باب کہ جنہوں نے آپ حضرت کی زیارت کی اور آپ حضرت کو دیکھا. اس کے اندر کئی ساری احادیث ہیں. اس حدیث میں جو 16ویں نمبر پر حدیث ہے وہ ہے احمد ابن اسحاق سے ملاقات کی حدیث. اور اگر اردو میں آپ اس کتاب کو دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 534, اسی کتاب سے اگر آپ حوالہ دیکھنا چاہیں تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 534 بہار الانوار اردو زبان کی جلد نمبر 11, اس کے صفحہ نمبر 534 پر یہ روایت موجود ہے. ہم اسی کتاب سے پڑھتے ہیں, اندازہ ہو کہ کس طریقے سے ملاقات ہوئی اور کیا بہترین انداز تھا احمد کا ملاقات کرنے کا, اور واقعاً کیا ان کی قسمت تھی کہ امام زمانہ کا دیدار انہیں نصیب ہوا. البتہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ بہار الانوار میں جو روایتیں جمع ہوئی ہیں وہ مختلف کتابوں سے ہوئی ہے, تو علامہ مجلسی نے یہ جو روایت لکھی ہے وہ کتاب اکمال الدین و اتمام النعمہ, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب, اس سے لکھی ہے. کہتے ہیں کہ علی ابن عبداللہ وراق نے سعد سے, انہوں نے احمد ابن اسحاق سے روایت بیان کی ہے. ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں دریافت کروں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا. ارادہ کیا ہے, اپنی زبان پر یہ جملہ نہیں لے کر آئے ہیں, مگر میرے سوال کرنے سے قبل ہی آپ نے فرمایا, اے احمد ابن اسحاق, اللہ تعالیٰ نے خلقت آدم علیہ السلام سے یوم قیامت تک زمین کو اپنی حجت سے کبھی خالی نہیں چھوڑا, تاکہ ان کی وجہ سے اہل زمین کی بلائیں دور کرتا رہے, اور ان کی وجہ سے پانی برساتا رہے, اور ان کی وجہ سے زمین سے برکتیں ظاہر فرماتا رہے.
میں نے عرض کیا ابن رسول اللہ پھر آپ کے بعد امام و خلیفہ کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور گھر میں داخل ہوئے. جب واپس تشریف لائے تو آپ کے دوش مبارک پر ایک 3 سالہ بچہ تھا جس کا چہرہ 14ویں کی رات کی مانند منور تھا. آپ نے فرمایا اے احمد ابن اسحاق، اگر اللہ اور اللہ کی حجت کی نظر میں تمہاری کوئی وقت نہ ہوتی تو میں اپنے اس بچے کو تمہارے سامنے نہ لے کر آتا. تم ہمارے لیے بہت قابل اعتماد ہو، اس لیے ہم تمہیں ان کی زیارت کروا رہے ہیں، ورنہ ہر ایک کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا کہ ہمارے اس فرزند کی زیارت کر سکے. یہ بچہ وہ ہے جس کا نام اور جس کی کونیت خود ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز فرمائی. یہی زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اے احمد ابن اسحاق، اس بچے کی مثال اس امت میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرح اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی طرح ہے. خدا کی قسم اس کی ایسی غیبت ہوگی کہ جس میں ہلاکت سے نجات وہی پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اس کی امامت پر ثابت قدم رکھے اور اس امر کی توفیق دے گا کہ وہ اس کی غیبت میں تعجیل ظہور کے لیے دعا کرتا رہے گا. احمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا مولا اور آقا، کیا کوئی ایسی علامت بھی ہے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے؟ آپ کی بات ہے اپنے مقام پر کہ آپ نے فرما دیا کہ یہ میرے بعد نائب اور جانشین ہوگا، لیکن کوئی ایسی علامت بتائیں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. یہاں احمد ابن اسحاق نے سوال کیا اور وہاں امام زمانہ بولنا شروع ہو گئے. 3 سالہ بچہ ہے، 3 سالہ بچہ جو ہمارے زمانے کا امام ہے. یہ سن کر اس بچے نے فصیح عربی زبان میں فرمایا انا بقیت اللہ فی ارضہ والمنتقم من اعدائہ فلا تطلب اثرا بعد عین. اے احمد ابن اسحاق، میں زمین پر اللہ کی بقیت ہوں، بقیت اللہ ہوں، اور میں ان کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں. اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینے والا میں ہوں. اور اس علامت کے بعد، اس نشانی کے بعد تمہاری آنکھ کسی اور علامت کو تلاش کرنے نہ بیٹھ جائے. فلا تطلب اثرا بعد عین، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کسی اور نشانی کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا. احمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ پھر میں وہاں سے خوشی خوشی نکلا اور دوسرے دن پھر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا فرزند رسول، اب 11ویں امام سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں فرزند رسول، آپ نے اپنے جانشین کی زیارت سے مجھ پر احسان فرمایا ہے، اس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے، مگر یہ تو فرمائیے کہ اس میں ان میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی کیا صفات موجود ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا طویل غیبت. بس جیسے ان 2 نبیوں نے طویل غیبت اختیار کی تھی، اسی طریقے سے میرا یہ بیٹا بھی طویل غیبت میں چلا جائے گا. میں نے عرض کیا فرزند رسول، کیا ان کی غیبت بہت طولانی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم اتنی طولانی ہوگی کہ اکثر لوگ جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے وہ بھی اپنے قول سے پھر جائیں گے. صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ولایت کا اقرار لے لیا ہوگا، جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان کا نقش بنا دیا ہوگا اور جن کی مدد روح القدس کے ذریعے فرمائی ہوگی. اے احمد ابن اسحاق، یہ قدرت کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ، اللہ کے اسرار میں سے ایک راز اور اللہ کے غیوب میں سے ایک غیبت ہے. میں نے جو کچھ بتایا اسے اچھی طرح یاد رکھنا اور دل میں چھپائے رکھنا اور پوشیدہ رکھنا. خدا کا شکر ادا کرتے رہنا. تم کل قیامت کے دن علیین کے درجے پر فائز ہوگے. اور احمد ابن اسحاق اور تمام مومنین کی توفیقات میں اضافے کے لیے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اس طرح کے کئی سارے واقعات اس باب کے اندر موجود ہیں. آپ اس سے پہلے دیکھ لیجئے ابو طیب کا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. علی ابن مہزیار کا واقعہ موجود ہے. اس شخص کا واقعہ موجود ہے کہ جو جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے فرمایا کہ ملعون ملعون من اخر العشاء الى ان تشتبک النجوم. خدا کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر، خدا کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر کہ جو نماز عشاء پڑھنے میں اتنی دیر لگا دے کہ آسمان کے ستارے ظاہر ہو جائیں.
اور نماز فجر پڑھنے میں اتنی دیر کر دے کہ آسمان کے ستارے غائب ہو جائیں. ابن ابی سورہ کی ملاقات، ابو علی ابن مطہر کی ملاقات، ابراہیم ابن ادریس کی، محمد ابن اسماعیل کی اور کئی سارے لوگوں کی ملاقات اس بات کے اندر لکھی ہے کہ جنہوں نے دیدار کیا ہے، جنہوں نے زیارت کی ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی. اس کے بعد 11 امام کے کئی اور اصحاب میں سے احمد ابن ادریس قمی کا نام ہے. احمد ابن ادریس قمی، یہ بھی فقی اور محدث تھے. اچھا، ایک اور بات کی یہاں پر میں وضاحت کر دوں اور عرض کر دوں کہ اس زمانے میں جتنے بھی مجتہدین اور فقہاء کرام تھے ان کے ساتھ آپ یہ لفظ ضرور دیکھیں گے کہ وہ محدث تھے. محدث کا لفظ کیوں بار بار اس زمانے کے فقہاء کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جس طریقے سے توضیح المسائل مجتہدین شائع کرتے ہیں، منہاج الصالحین کی کتاب شائع کرتے ہیں، عروۃ الوثقی کی کتاب شائع کرتے ہیں، بلکہ جدید جو مراجعین آ رہے ہیں وہ سوال و جواب کی کتابیں شائع کرتے ہیں، استفتاء کی کتابیں شائع کرتے ہیں. اس زمانے میں جب فقہاء کرام سے کوئی فتویٰ معلوم کیا جاتا تھا تو وہ اپنا حکم اور اپنے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ امام کی حدیث بیان کرتے تھے. آپ نے کوئی نماز کا شکیات کا مسائل پوچھ لیا، وضو کے غسل کے مسائل پوچھ لیے، وہ امام کی حدیث بیان کریں گے کہ امام کی حدیث میں یہ آیا ہے. تو اس لیے وہ حدیث بیان کرنے والے تھے، علم حدیث کے ماہر تھے، محدثین تھے، حدیثوں کی کتاب کو جمع کرنے والے تھے. لہذا اس زمانے کے جتنے بھی فقہاء ہیں ان کو محدث بھی کہا جاتا ہے. گرچہ آج بھی جو فقہاء کرام اور مجتہدین موجود ہیں ان تمام کا حدیثوں پر پورا عبور ہوتا ہے. وسائل الشیعہ کی جتنی حدیث ہیں وہ سب کی سب انہیں معلوم ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. کئی مرتبہ انہوں نے اس کی تلاوت کی ہوتی ہے، کتب اربعہ کی کئی مرتبہ انہوں نے تلاوت کی ہوتی ہے. لیکن آج کے دور میں عام طور پر انہیں محدث نہیں کہتے. شاید اس میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ وہ اب حدیث کوٹ نہیں کرتے ہیں فتویٰ دیتے وقت، بلکہ وہ ہماری آسانی کے لیے آسان الفاظ میں اپنے ہی جملے کے ذریعے وضاحت کر دیتے ہیں کہ تمہارے مسئلے کا جواب کیا ہوگا. اس کے علاوہ ابراہیم ابن ابی حفص، جنہوں نے کتاب بھی لکھی اور بہت بزرگ صحابی تھے، پیر مرد تھے، اور کتاب لکھی انہوں نے الرد علی الغالیہ. یہ گاف سے گالی نہیں ہے، یہ غین سے گالی ہے کہ جو غلو کرنے والا فرقہ ہے اس کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی کہ ہم غالی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم شیعہ اثنا عشری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام وہی ہے کہ جو رسول اکرم نے بیان کیا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ہم اثنا عشری ہیں. تو اثنا عشری نے رد پر کتاب لکھی ہے کہ جو غلو کے قائل تھے ان کے خلاف، کہ مثلا وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کہا کرتے تھے. ایک اور مشہور صحابی حسن ابن ثقیب ہے، ثقیب مروزی. یہ علم کلام کے ماہر تھے، جسے آج ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ عقائد کے ماہر، عقائدی اعتقادی سوالات کے جوابات دینے کے ماہر، جنہیں کہا جاتا ہے علم کلام کے ماہر. اور ان کے لیے
لفظ استعمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ متکلم تھے، یعنی ماہر علم کلام، اور ان کا تعلق تھا شہر سمرقند سے، سمرقند کے رہنے والے تھے۔ پھر ایک بہت مشہور نام، اور وہ نام ایسا ہے کہ جو باقی دوسرے ائمہ کے ساتھ بھی ان کے اصحاب میں بھی آتا ہے، فضل ابن شاذان کا نام، فضل ابن شاذان نیشاپوری۔ اور انہیں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ نمائندے تھے ائمہ علیہ السلام کی طرف سے شہر نیشاپور میں، جو اس زمانے میں ایک بڑا شہر مانا جاتا تھا، شہر نیشاپور اور اس کے اطراف کے علاقے میں۔ اچھا، ایک اور بڑا عجیب جملہ ہے فضل ابن شاذان کے بارے میں۔ 11ویں سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اغبطو، میں رشک کرتا ہوں اہل خراسان، خراسان کے لوگوں پر۔ کیوں رشک کرتا ہوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا شخص موجود ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں رشک کرتا ہوں؟ لمکان الفضل ابن شاذان، لمکان الفضل ابن شاذان، فضل ابن شاذان کی موجودگی کی وجہ سے، کہ فضل ابن شاذان نصیب ہوا ہے خراسان کے لوگوں کو، وَقَوْنِهِ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ، اور دوسری بات یہ کہ فضل ابن شاذان نہ صرف یہ کہ خراسان میں رہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو علی الاعلان ظاہر کرتے ہیں کہ میں امام کو نمائندہ ہوں۔ ورنہ جو نمائندے ہوتے تھے مختلف شہروں کے اندر، وہ آسانی سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ میں امام کی طرف سے وکیل بنایا گیا ہوں، ورنہ جو اپنے آپ کو بتائے گا کہ میں وکیل بنایا گیا ہوں اسے شہید کر دیا جائے گا۔ جس طریقے سے عبدالعظیم حسنی، ان کے بعد ان کا نام ہی لکھ لیجئے، سید ابن عبدالعظیم حسنی، جن کا تعلق شہر رئی سے ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ مخفیانہ انداز میں گزارا ہے، حتیٰ انہوں نے مرتے وقت بیان کیا کہ میرا اصلی نام کیا ہے، کہ میرا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو ہر ایک جو نائب اور وکیل بنایا جاتا تھا وہ علی الاعلان بتا نہیں سکتا تھا کہ میں نائب بنایا گیا ہوں، نمائندہ بنایا گیا ہوں، ورنہ اسے شہید کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دو نام، عثمان ابن سعید عمری اور انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان عمری، جو دونوں ہی مکتب تشیع کے لیے بہت بڑا افتخار ہے، اور انشاءاللہ ان کی تفصیل امام زمانہ کے غیبت صغریٰ کے بیان میں ہوگی۔ اور اس زمانے کے بعد حوزہ علمیہ امام کے غیبت کے زمانے میں چلا گیا ان کے نائبین کے پاس، اور نائبین سے ہوتا ہوتا پھر مراجعین، اور مراجعین سے آج کا جو سلسلہ ہے وہ آیا۔ انشاءاللہ ان میں سے جو مشہور شخصیات ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے مراجعین نے غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں کیا کیا خدمات انجام دی تھی۔ تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے، لہذا ایک اور چیز کی وضاحت اور بیان کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کئی سارے امام وہ ہیں کہ جن کی والدہ گرامی کسی زمانے میں اسیر، کنیز یا قیدی بنائی گئی تھی، اور پھر وہ امام سے رشتے ازدواج میں آتی ہیں، اور ان سے پھر جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ امام وقت بنتا ہے۔ اس سے بہت بڑا درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام یہ نہیں دیکھتے کہ کون عراق کا رہنے والا ہے، کون ایران کا رہنے والا ہے، کون مدینے کا رہنے والا ہے، کون کراچی کا رہنے والا ہے، کون لاہور کا رہنے والا ہے۔ امام کو اس سے غرض ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے۔
چاہے کوئی کنیز ہو، کوئی سیاہ رنگ کا ہو، کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کا حسب و نسب کوئی معروف حسب و نسب نہ ہو، لیکن وہ متقی ہے، اہل دل ہے، اہل عرفان ہے، اہل تقوی ہے، تو پھر امام کی نظر میں وہ مقرب ہوگا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ 7ویں امام کی والدہ گرامی وہ کنیز تھی، 8ویں امام کی والدہ گرامی انہیں قیدی بنایا گیا تھا اور کنیز کی اسیر تھی۔ اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہ بھی کنیز تھی، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی والدہ ماجدہ انہیں بھی قیدی بنایا گیا اور اس کے بعد پھر وہ سامرہ تشریف لائی۔ اور بعض روایتوں کے مطابق بلکہ اکثر روایتوں کے مطابق چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ وہ بھی کنیز بنائی گئی تھی، گرچہ ان میں سے کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جو اپنے شہر میں کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن جنگ ہوئی اور جنگ میں جب سبھی کو کنیز بنایا گیا، سبھی کو قیدی بنا لیا گیا، تو ان کے اندر ان شہزادیوں کو بھی کنیز بنا لیا گیا، اور اس کے بعد جب مثلا مدینے لے کر آئے یا جب عراق لے کر آئے تو امام نے انہیں آزاد کیا، اور خود جب شادی کی تو اس کے بعد جو فرزند پیدا ہوا ہے وہ امام وقت بنا ہے۔ تو یہ پاک اور پاکیزہ جو خواتین ہیں انہیں اپنے زمانے میں اتنی مصیبتیں جھیلنا پڑی۔ تو ہماری بات امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے متعلق ہے، وہ بات یہ ہے گرچہ کہ امام کے والدہ گرامی کے بارے میں کئی سارے اقوال ہیں کہ ان کا نام کیا تھا، لیکن اب ایک قول کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر ان کا نام بی بی سوسن خاتون ہے یا مثلا شاید حکیمہ خاتون بھی بیان ہوا ہے۔ امام نے جب امام سامرہ کے اندر موجود تھے تو اپنی والدہ سے فرمایا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں، اور مدینہ میں جو حوضہ اب تک باقی تھا آپ اسے جاری رکھیں اور وہاں کے لوگوں کے مسائل کو بیان کریں، ان کے مسائل کو حل کیجئے۔ تقریباً 1 سال تک بی بی مدینہ کے اندر رہی، اور اس کے بعد شہادت امام عسکری کی خبر آئی۔ بی بی نے 1 سال کے بعد دوبارہ سامرہ کا سفر اختیار کیا اور سامرہ کے لوگوں کو بتایا کہ امام کے بعد اب جو امام ہیں وہ امام زمانہ ہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہیں، اور ان کی ان خدمات کی وجہ سے اچھا یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم نے بہت آسانی سے یہاں سے ایک ایرو بنایا، وہاں سے ایرو بنایا، یہ سارے ایرو بنا دیے، اور آج کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایروپلین میں سفر ہو رہا ہے، تو یہ خیال آ گیا یہ خاتون ہے عراق سے اس زمانے میں جب جانوروں پر سفر ہوتا تھا اور بڑی مشکل سے کئی مرتبہ حملے ہو جاتے تھے قافلوں پر اور ڈاکو بار بار رہزنی کیا کرتے تھے، تو اس زمانے میں بی بی نے سفر کیا ہے۔ ایک مرتبہ عراق سے مدینہ سعودی عرب پہنچی اور اس کے بعد دوبارہ وہاں سے نکل کے پھر عراق پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے انہوں نے بتا دیا کہ یہ امام وقت ہے، بلکہ ظالم حکمرانوں نے انہیں کئی مرتبہ تکلیفیں پہنچائی اور کئی مرتبہ زندان میں ڈالا۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ ظالم حکمران، بلکہ جو خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہے اور امام کا فرزند ہے، یعنی جعفر کذاب کہیں یا بعد میں بعض روایتوں کے مطابق جعفر تواب، خود جعفر نے بھی کئی مرتبہ اس بی بی کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کیوں کہتی ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے وہ امام ہے، اتنا چھوٹا سا بچہ کیسے امام ہو سکتا ہے جو 5 سالہ بچہ ہے؟ نہیں، امامت کے لیے شرائط ہیں، ان میں سے وہ شرائط میرے اوپر پوری اترتی ہے، آپ میری تائید کیجئے اور بتائیں کہ میں امام وقت ہوں۔ تو ایک طرف سے جعفر کی باتیں اور جعفر کے تانے اور جعفر کے جو الفاظ ہیں وہ امام وہ بی بی کے لیے نشر بن رہے ہیں، اور دوسری طرف سے ظالم حکمران کے جو مظالم ہیں وہ تو نہ صرف یہ کہ مردوں نے مکتب اہل بیت کا نام روشن کیا، بلکہ
بہت ساری خواتین بھی اس کے اندر پیش تھی، جس کی وجہ سے ہمیں علوم آل محمد نصیب ہو سکا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔